إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ آج 18 ذوالحجہ کا تاریخی دن ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت با سعادت کا دن ہے۔ ان ہستیوں کو ہم کسی صورت میں بھلا نہیں سکتے۔ ان کا تذکرہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے توسط سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفۃ المسلمین ہیں، ذو النورین ان کا لقب ہے۔ دو نوروں والے ان کو اس لیے بولا جاتا کہ یک بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے گھر تھیں، ان کی بیویاں تھیں۔ بڑے منقصر المزاج تھے،
بڑے حلیم اور بڑے بردبار تھے، عالی ظرف کے مالک تھے، بڑے فراخ دل تھے، بڑے نرم خو تھے، خاموش الطبع تھے، طبیعت میں انتہا درجے کی نرمی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑا حیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں تو دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی آنے والا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حالت میں بیٹھے رہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے، کسی بتانے والے نے بتایا کہ باہر عثمان آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اماں عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا درست کر لیا۔ تو پہلے آنے والوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے ہیں تو آپ ویسے بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان کے آنے پہ آپ نے پنڈلی پہ کپڑا کر لیا، کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، جس بندے سے اللہ کے فرشتے حیا کریں میں محمد حیا کیوں نہ کروں؟ یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اپنا مال سارا لوٹا دینے پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو جایا کر۔ تاریخ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جب بھی ان کا نام لیا ہے تو عثمان غنی لے کر ان کا نام لیا ہے۔ آج جو زبانیں ان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں ان کو ان کی شخصیت کا اور ان کی حیثیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بغض اور حسد میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر بڑے مختلف قسم کے اتہام تہمتیں لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میرے عثمان سے محبت کرے گا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو عثمان سے بغض کرے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عثمان کیا کیا ان کے تذکرے آپ کے سامنے رکھیں۔ آج کا موضوع صرف ان کے حوالے سے ہی ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ تاکہ آج ہماری جو یہ پوند ہے نا، آج یہ جو ہماری ینگ جنریشن جو بن رہی ہے نا، آج جن کو ہمارے ان سپہ سالاروں کا آج جو ان کے ذہنوں میں ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بے تحاشا محبت کرنے والے لوگوں کا آج کوئی تخیل اور خیال نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کوئی تاریخی الفاظ ان کے دماغ میں نہیں ہے نا جو ہمارے بچوں کے، آج ان کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ینگ جنریشن ایک اور راستے پر چل پڑی ہے جن کے ذہنوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے نقوش کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے لیے اعلان کیا کہ آؤ میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان سنا، سارے صحابہ جو جو ان کے پاس تھا لے کے آ گئے، مجلس بیٹھ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو کھڑے کیا، فرمایا عثمان کھڑے ہو کے اعلان کرو۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ کا اعلان کرتا ہوں، میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، باقی صحابہ اعلان کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اشارہ کیا، عثمان ایک بار پھر کھڑے ہو جاؤ۔ عثمان کھڑے ہوئے اور کہا 100 اونٹ اور۔
यके बाद दीगरे 9 बार हजरत उस्मान खड़े हुए और 900 ऊंटों का ऐलान किया अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर पानी पीने के लिए इंतजाम नहीं है। मैं यबता, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह पैगाम दिया है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी है कि एक कुआं है जिसका नाम है बेरे रोमा, जो भी इसको खरीदेगा मुसलमानों के लिए, ये जो मदीना के चूड़े हैं, ये जो मदीना के गुमाश्ते हैं, ये मुसलमानों को पानी नहीं भरने देते, पानी नहीं पीने देते। जो शख्स बेरे रुमा खरीदेगा और इन मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा, आसमान वाले रब ने उसकी पक्की पक्की बख्शिश का ऐलान कर दिया। हजरत उस्मान फरमाते हैं कि मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लम, ये मैं अभी खरीद के मैं मुसलमानों के लिए वक्फ करता हूं। गए और 20,000 दिनार दे के बेरे रुमा खरीद के मुसलमानों के नाम कर दिया। फरमाया कि आज हम मदीना में किसी को भी नहीं रोकेंगे कि सारे मदीना वाले पानी यहां से पिएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के बाद उस्मान को कोई उसका अमल नुकसान नहीं दे सकता। आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं देगा, इसको कोई किसी अमल का गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देंगे। आज के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस्मान को जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। ये वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह अकबर। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मेरे साहबा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया तो मैंने उस्मान को बड़ी तेजी से आते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 दिनार पकड़ाए। प्यारे नबी सल्लम ने 1000 पकड़े दिनार अपनी झोली में डाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनारों को उलट पलट रहे थे और साथ फरमा रहे थे कि उस्मान, तेरे अमाल अल्लाह को इतने पसंद हैं कि मेरे रब ने तेरी जन्नत का टिकट पक्का कर दिया। ये वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। मस्जिद नबवी की तौसीह करने की बारी आई कि मस्जिद नबवी की जगह थोड़ी है, आसमान वाला रब हमारे अंदर इजाफा फरमा रहा है, मोमिनों की तादाद बढ़ रही है, मस्जिद नबवी तंगिए दामाग की शिकायत कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर भी ऐलान फरमाया, कौन है कि जो बनी फुलां का ये थोड़ी सी जगह जो साथ है खरीदेगा, अल्लाह ने उसकी बख्शिश का भी ऐलान कर दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते अल्लाह के नबी सल्लम, ये भी मैं खरीद के दूंगा। हजरत उस्मान ने जगह खरीद के दी, मस्जिद नबवी के नाम कर दी। आज भी वो जगह हजरत उस्मान के नाम पर मौजूद है इंशाअल्लाह। और आज याद रखें, जो सऊदी अरब के अंदर रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि आज भी सऊदी अरब के अंदर बैंकों में एक अकाउंट खुला हुआ है जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के नाम पे चल रहा है और आज भी उनकी तरफ से सदका जारी है। मेरे अजीजों, ये वो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सिर्फ सखावत की हद तक नहीं थे, जब बारी कुरान को पढ़ने और सीखने की आती है फिर भी सबसे आगे खड़े। इनके एक शागिर्द हैं अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी रहमहुल्लाह तआला। ये बड़े ताबी हैं, बड़े सिका ताबी हैं, अब्दुर्रहमान इब्न सुलमी। वो फरमाते हैं कि इन्ना अखदना हादल कुराना मिन रिजालिन, हमने ये कुरान ऐसे लोगों से सीखा है जो ये फरमाते थे कि हम 10 आयात को सीखते तो जब तक 10 आयात के मानी को, मफाहीम को, मतलब को, शान नुज़ूल को बहुत अच्छी तरह हम नहीं सीख लेते थे और जब तक उन पर अमल नहीं कर लेते थे उस वक्त तक हम किसी और आयत को सीखते नहीं थे। और ये अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी फरमाते हैं कि मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम ले रहा हूं, मैं उनका शागिर्द। कुरान मजीद के साथ इस हद तक इनको लगाओ था शगफ। और इनके एक शागिर्द हैं, सिका ताबी हैं, वो फरमाते हैं फराफसा बिन मुमैर कि मैंने सूरा यूसुफ जो याद किया ना, सूरा यूसुफ, मस्जिद के अंदर फजर की नमाज पढ़ने जाता हजरत उस्मान के पीछे, तो मैंने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे खड़े होके फजर की नमाज में सूरा यूसुफ इतनी ज्यादा पढ़ते थे, इतनी ज्यादा पढ़ते थे
کہ میں نے فجر کی نماز میں پیچھے کھڑے کھڑے زبانی یاد کر لی۔ حضرت عثمان کو سورہ یوسف سے اتنی محبت تھی، قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجبوریوں، گھر کی مجبوریوں کی بنا پر ان کو گھر بیٹھنے کی اجازت دی۔ فرمایا کہ عثمان آپ گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن آسمان والے رب نے آپ کو بدریوں کے اندر شریک کر لیا ہے، آپ کا شمار اللہ نے بدری صحابہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ آپ بدر میں نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کا شمار بدریوں کے ساتھ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد میرے عزیزوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آنے والے نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کو اندر آنے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ تو دروازہ کھولنے والا فرماتا ہے جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل بندہ جس کے دل میں بڑی نرمی ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا واشدہم فی دین اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بڑے سخت مزاج، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ سننے والا ہوا عمر بن الخطاب، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ اور فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، عثمان، اور حیا کا بہترین پیکر وہ میرا عثمان ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور ان میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی بن ابی طالب ہیں۔ اور اقرأہم بکتاب اللہ ابی بن کعب، اور ان سارے صحابہ میں خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اور ان سارے صحابہ میں سے حلال اور حرام کے احکامات کو جاننے والا ہوا معاذ بن جبل، وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور فرمایا وَأَفْرَضُهُمْ زید بن ثابت، اور ان میں سے فرائض کو سب سے زیادہ سمجھنے والا، علم میراث کو سب سے زیادہ سمجھنے والا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ عُبَیدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ، اور ہر امت کا ایک بہترین امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ صحابہ کو دیے، اور عثمان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ سارے لوگوں سے بہترین حیا کا پیکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کے اتنے فضائل اور مناقب ہیں میرے بھائی، اتنے زیادہ ہیں۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے، آج 18 ذو الحجہ کے دن ان کو بلوائیوں ظالموں نے ظلم کر کے ان کو شہید کر دیا۔ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ اندر داخل ہوئے اور ایک بلوائی نے ان کے ہاتھ پر تلوار ماری، یہ 4 انگلیاں سامنے والی ان کی انگلیاں یہ گر گئیں، یہ کٹ گئیں، اور فرمانے لگے اور رونے لگے کہ اللہ کے بندے، یہ وہ انگلیاں ہیں کہ جن انگلیوں نے سب سے پہلے قرآن کی سورۃ الحجرات کو اپنے ہاتھ ان انگلیوں نے لکھا تھا۔ یہ آج تو نے عثمان کی ان انگلیوں کو تو نے آج شہید کر دیا ہے، آج ان انگلیوں کو تو نے گرا دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، میں لکھ رہا تھا سورۃ الحجرات سے لے کے سورۃ الناس تک، یہ مفصل ساری صورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لکھوائیں۔ میں آج وہ انگلیاں تو نے ان ہاتھوں سے جدا کر دی ہیں، ان انگلیوں نے قرآن لکھا تھا، اور کوئی زبان سے اپنی اور کوئی بات نہیں نکالی، صرف یہ بات کی ہے۔ میرے عزیزو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی فرما دی تھی۔ عبداللہ ابن حوالہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نجا من ثلاث فقد نجا، جو 3 وقت کے فتنوں سے محفوظ ہو گیا اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ کون سے 3 فتنے؟ فرمایا عند موتی،
جب مجھے موت آئے گی، جب مجھے اللہ اپنے پاس بلائے گا، جب میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اس وقت بڑے سارے فتنے رونما ہوں گے، بہت سارے لوگ اسلام سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، اور بہت سارے لوگوں کو اسلام سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو ان فتنوں سے بچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے بڑے فتنوں سے بچا لے گا۔ اور فرمایا وہ فتنہ دجال، اور جس کو اللہ نے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیا، جب دجال کا فتنہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ کر لیا۔ اور فرمایا وقتل خلیفۃ، اور ایک ایسا خلیفہ جب شہید کیا جائے گا جس کو بلوائی شہید کریں گے، اس وقت بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے۔ جو ان فتنوں سے محفوظ ہو گیا، جس نے ان فتنہ پرور لوگوں کا ساتھ نہ دیا، حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے رہے، وہ بھی محفوظ کر لیا گیا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر فتنۃ وقال انہا قریب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، بڑے بڑے فتنوں کا، اور فرمایا کہ ان قریب بہت بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے۔ اور کعب بن عجرہ فرماتے ہیں اتنی دیر میں ایک آدمی گزرا، میں نے اس کی کمر دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کمر دیکھی، فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، یہ فتنوں کے دور میں یہ جو بندہ گزر کے جا رہا ہے، یہ ہدایت کے راستے پر کھڑا ہوگا، یہ ہدایت کے لیے ڈٹ جائے گا۔ کعب بن عجرہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جلدی جلدی بھاگا، اور میں بھاگ کے جب ان کے پیچھے گیا فَإِذَا رَأَيْتُ فَهُوَ عثمان بن عفان، جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا خوشخبری آپ کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے الفاظ بولے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ادعوا لی بعض الرجال، کہ بعض لوگوں کو میرے پاس بلاؤ۔ بعض لوگوں میں سے کہتے ہیں میں نے پہلے ابو بکر کو بلایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور کو بلاؤ، میں نے پھر حضرت عمر کو بلایا، پھر فرماتے ہیں کسی اور کو بھی بلاؤ، فرماتے ہیں میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، وہ بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی کو بلاؤ، پھر کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان کو بلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عسیٰ ان یلبسک قمیصا، کہ عثمان میرے پاس بیٹھو، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنانے والے ہیں، ایک قمیض پہنانے والے ہیں۔ کون سی قمیض؟ یہ خلافت کی قمیض تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کی تبلیغ تھی، تبلیغ کی یہ قمیض تھی۔ فرمایا عثمان ان قریب اللہ رب العالمین آپ کو یہ ایک بڑی شاندار قمیض پہنائے گا۔ فاراد المنافقون، منافق اس بات کا ارادہ کریں گے ان یخلع، کہ اس قمیض کو اتار دیں، تجھے خلافت سے اتار دیں، تجھے فتنوں کا شکار کر دیں، تیرے سامنے بڑے بڑے بہانے بنائیں گے، اور تیرے سامنے بڑے بڑے جناب آ کے فتنے کھڑے کریں گے۔ میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہوں کہ نہ تو نے اس قمیض کو اتارنا ہے، اور نہ ہی نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، قتال نہیں کرنا، کیونکہ فتنہ بڑھ جائے گا۔ پھر وہ وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بلوائیوں ظالموں خارجیوں نے ان کو پکڑا، گرفتار کیا، اور ان کو گرفتار کر کے قید کیا۔ کسی آنے والے نے آ کر کہا کہ آپ کے ساتھی، آپ کا ساتھ دینے والے لڑنے کے لیے، جہاد اور جنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں، آپ تھوڑا سا حکم دیں، ہم سارے ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان اپنی جان تو دے دے گا لیکن آپ کے حکم کی عدولی نہیں کرے گا۔ فرمایا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس نے بھی دشمنی کی ہے اللہ نے دنیا کے اندر ہی اس کو ذلیل کیا ہے۔ منذرہ بن مالک فرماتے ہیں تابعی ہیں، ہم مدینہ المنورہ کے اندر موجود تھے، فتنوں کا دور تھا، ایک شخص کو ہم نے دیکھا سبا عثمانن، اس نے عثمان کو گالی دی، ہم نے کہا اللہ کے بندے یہ بوڑھا شخص یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اپنے کانوں کے ساتھ یہ بات سنی ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی تھی، یہ پیارے نبی کو بڑا محبوب تھا، یہ گالی دے کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کر۔ وہ شخص اس سے بھی بڑی گالی دینے لگا، کہنے لگا اس بڈھے کو تم نہیں جانتے، اسے میں جانتا ہوں۔ ہم ڈر گئے کہ ابھی آسمان سے اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان پہ بادل آئے، بجلی گرجی اور چمکی، اور اچانک سے آسمانی بجلی گری اس بندے پہ، ہمارے سامنے وہ جل کے راکھ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے اس کو موت دی۔ تو میرے عزیزو، آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا دن ہے۔ ہم ان کے لیے انشاءاللہ یہ دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو اللہ ان جیسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ جو ظالم آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت علی سے، حضرت ابو بکر صدیق سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے، جتنے بھی صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور یاد رکھیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایک اود پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو ہمارے لیے کہا، پھر بھی تم ان کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج جو زبانیں دراز ہیں، آج جو زبانیں بکواس کرتی ہیں، ان کے خلاف ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یا تو ان کو ہدایت عطا فرما دے، ورنہ ایسی زبانوں کو ہمیشہ کے لیے گنگ کر دے، ہمیشہ کے لیے ایسی زبانوں کو بند کر دے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے خلاف چلتی ہیں۔ اللہ تمام صحابہ کرام کو، اللہ رب العالمین اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اور اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له۔ یقیناً بڑا فتنوں کا دور ہے، یہ بھی شدید ترین فتنوں کا دور ہے۔ کتنے موضوعات ہیں، کتنے ٹاپکس ہیں، کس کس پہ بولیں، کیا کریں۔ جس طرح کہ ابھی سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، میرے عزیزو، میرا تو موقف یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید کے ساتھ ہم مخلص نہ ہوں گے، اس وقت تک یہ گماشتے، یہ بدماش اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آئیں گے۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، قرآن مجید کے حوالے سے گزارش ہے، یہاں پر جتنا مرضی ہم گلا پھاڑ لینا ان کے خلاف، جتنا مرضی، سویڈن آرام ہے، سویڈن وہ ہے، سویڈن وہ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ صرف اپنے آپ کو بدل لیں، ہم صرف اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کر لیں پورا۔ ہم تو سال سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہمیں تو قرآن یاد اس وقت آتا ہے جب ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کسی نے بے حرمتی کر دی، چوکو چوراہوں میں نکل کے دو چار نعرے بازی کر کے گھروں کو بیٹھ کے پھر بھول جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن مجید کے ساتھ ہم محبت کرنا شروع کر دیں، مخلص ہم ہو جائیں نا، اللہ کی قسم پورے عمل کرنا شروع کر دیں، کسی کی جرت نہیں ہے کوئی قرآن کی طرف دیکھ جائے۔ ہمارے اعمال گندے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا اور نہ ہی اللہ کے قرآن کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ پوری دنیا کے نسخے جلا بھی دینا ظالم، تو پھر بھی قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ کروڑوں کی شکل میں، لاکھوں اربوں کی شکل میں انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر حفاظ ہیں، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور یہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اٹھو جاگو، لیکن جاگنے والے جنہوں نے جاگنا تھا وہ پکی نیند سو گئے ہیں۔ ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کر لیں میرے بھائی۔ اللہ جانتا ہے کہ انشاءاللہ آسمان والا رب ہماری بھی حفاظت کرے گا، قرآن کی بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب